سا تذکرہ اس کا بھی کرنا ہوگا، پاکستان وجود میں کس بنیاد پر آیا، اس لیے کہ اس پر بھی کنٹروورسی ہے۔ اب بانیان پاکستان میں سے جو بچے کھچے رہ گئے ہیں، کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا، تو جو بھی اب بڑے بن گئے ہیں، اگر وہ خود یہ کہیں کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، تو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا پیچھے پلٹ کر کہ واقعہ کیا تھا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کبھی حسین شہید سہروردی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان وجود میں آیا ہے محض معاشی مسئلے کی بنیاد پر، کوئی مذہبی بنیاد نہیں۔ ان کی شخصیت کنٹروورشیل شمار ہوتی ہے، لیکن جناب نور الامین کی شخصیت تو کنٹروورشیل نہیں رہی مسلم لیگ کے اعتبار سے، اول و آخر مسلم لیگی۔ انہوں نے بھی یہی کہا، اردو ڈائجسٹ میں بڑا مفصل ان کا انٹرویو چھپا۔ اصل مسئلہ معاشی مسئلہ تھا۔ یہ تو کہیے کہ تلک امت قد خلت، وہ تو گئے۔ ابھی نظریہ پاکستان کے سب سے بڑا کسٹوڈین تو پنجاب ہی ہے نا، اس کے دو اس وقت کے بچے کھچے، بقیت السلف دولتانہ صاحب ہے یا شوکت حیات خان صاحب ہے۔ دولتانہ صاحب نے کہا یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب کچھ پکڑ ہوئی تو ادھر ادھر کچھ چکر کھائے انہوں نے، لیکن دلدل میں پھنستے چلے گئے مزید۔ اور شوکت حیات صاحب نے تو آخری بات کہہ دی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ چھوکروں کا، نوجوانوں کا ایک نعرہ تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی۔ تو اب نوجوانوں کو کیا کہیں اگر وہ کنفیوژن میں ہوں، اگر انہیں پاکستان کی آئیڈینٹی کے بارے میں اگر اشکال ہو، تو who is to blame؟ الزام کس پر جائے گا؟ لیکن تھوڑا سا جائزہ لے لیں، اس میں ہے کچھ پہلو ایسے کہ جو کنفیوژن کا اور غلط فہمیوں کا یا فکری الجھاؤ کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ اس کے 3 لیول ہیں مختلف، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے حیات کا مبدا از روح قرآن پانی ہے، خلق من الماء کل شیء حی۔ یہ پانی ہمارے روح ارضی پر 3 لیولز میں ہے۔ ایک تو ہے زمین کی سطح پر پانی بہ رہا، دریا ہے، ندیاں ہیں، چشمے ہیں۔ ایک ذرا زیر زمین بہت قریب ہے، سب سوائل واٹر، 30 فٹ 40 فٹ 60 فٹ 70 فٹ، یہ نلکوں سے بھی نکال لیتے ہیں، کنویں سے بھی نکالتے ہیں۔ ایک پھر بہت نیچے جا کر 300 400 500 600 فٹ، یہ نہایت صاف شفاف پانی۔ آج کل تو پینے کا پانی ڈرنکنگ پرپسز کے لیے تو اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کے بھی 3 پہلو ہیں۔ ایک ہے بالکل رائٹنگ آن دی وال کے مانند، جیسے کہ دیوار پر ایک حقیقت لکھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ کوئی دولتانہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شوکت حیات اس کا انکار نہیں کر سکتا، نام پر بنا ہے۔ پوری دنیا مانتی ہے مذہب کے نام پر بنا ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ 2 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل کے بارے میں یہ بات غلط ہے، پاکستان کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن ذرا اس سے نیچے اتریے، یہ گراؤنڈ واٹر ہے، بڑا پولیوٹڈ سا ہے، گدلا بھی ہے۔ ذرا نیچے اتریے اور سوال اپنے سامنے یہ رکھیے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، ریئل موٹیویٹنگ فورس؟ کیا وہ مذہبی جذبہ تھا یا کوئی اور؟ میرے نزدیک یہاں اختلاف کی گنجائش ہے، اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ مذہبی جذبہ نہیں تھا۔ میرے پاس اس کی 2 اور 2 4 کے مانند دلیل یہ ہے کہ مذہبی جذبہ اگر ہوتا تو قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل ہوتی۔ کسی تحریک کا جو اصل جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑھا اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔ مذہبی لوگ معاونین تھے، مددگار تھے، سپورٹرز تھے، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے علماء کرام ہوں، صوفیاء اعظام ہو،
قائدین نہیں تھے. تو میں بھی مانتا ہوں مذہبی جذبہ نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ کیا اسے صرف سیاسی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط. کیا اسے صرف معاشی قرار دیا جائے گا؟ یہ بھی غلط. میں سبسٹیٹیوٹ کرتا ہوں ایک لفظ. یہ ایک قومی مسئلہ تھا، قومی جذبہ تھا. ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ بڑی قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی طور پر بھی استحصال کرے گی، سماجی طور پر بھی ہمیں دبا دے گی، تمدنی اور کلچرل سطح پر، ثقافت کی سطح پر بھی ہماری آئیڈینٹی ختم کر دے گی. یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم سے انتقام بھی لے گی. ہم نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. جب ان کا وقت آئے گا، اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ گن گن کر حساب لیں گے. سب کانشس مائنڈ میں یہ فیئر بھی تھا. تو یہ فیئر کمپلیکس، خوف کا ایک جذبہ، ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف، یہ قومی جذبہ تھا. قوم کی ظاہر بات ہے کہ قوم کی زبان، قوم کا مذہب، قوم کی ثقافت، قوم کی سیاست، قوم کی معیشت سب اس میں آ گئی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اب آئیے نیچے. جس قوم کو یہ خوف لاحق ہوا تھا، اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ ایک مشترک نسل کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ کیا ایک زبان بولنے کی وجہ سے ایک قوم تھے؟ قومیت کی جتنی بنیادیں ہیں سب کی نفی ہو جائے گی. وہ قوم تھے تو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر. پٹھان اور بلوچی عورت کا لباس اور جنوبی ہند کی کسی مسلمان عورت کا لباس، بلکہ اسے بھی آگے بڑھیے، مشرقی پاکستان کی کسی خاتون، مسلم خاتون کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. پٹھان اور بلوچی جو ہے یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لباس ہے. ایٹنگ ہیبٹس کتنی مختلف. جو انتہائی رغبت سے ایک بنگالی مسلمان ناچ بھات، مچھلی کے ساتھ چاول جس طرح کھاتا ہے، جس طرح کی مچھلی وہ کھاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اکثر ہم میں سے اس کو دیکھ نہیں سکیں. تو یہ کسی زبان، کسی نسل، کسی ثقافت، کسی کلچر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھے. یہ قوم تھے مذہب کی بنیاد پر. تو سب سے صاف پانی جہاں سے نکلا وہ بھی مذہبی کا ہے. کوئی جڑ بنیاد فائنل انالیسس میں اس ملک کی نہیں ہے سوائے مذہب کے، اسلام میں. لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ مستقبل کا مورخ، ابھی اور مستقبل جو آنے والا ہے، اس وقت کے اعتبار سے تو ہم بھی مستقبل میں بیٹھے ہیں اس وقت. لیکن چلیے اور آگے چھوڑ دیجئے. اصل مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کے استحکام کی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی تو قدر مشترک ہوتی ہے. جو ابن خلدون نے ایک لفظ استعمال کیا، عصبیت. کسی قوم اور ملک کی قوت اور استحکام کے دار و مدار کسی عصبیت پر ہوتی ہے. نسلی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کوئی عصبیت ہوگی نا. یہ عصبیت کو ہم لوگ برا لفظ سمجھتے ہیں. عصبیت برا لفظ نہیں ہے. عصبیت جاہلی بری شے ہے. عصبیت کچھ لوگوں کو جوڑنے والی جو شے ہے وہ عصبیت کہلاتی. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا تھا نا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، یہ ہمارے ابا جان جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، پتہ نہیں کیا ہے، یہ محبت کرتے ہیں یوسف سے اور اس کے چھوٹے بھائی سے بنیامین سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حالانکہ ہم ایک گروہ ہے، طاقت ہے، 10 جوان، ہم بازو ہیں. تو عصبہ سے عصبیت ہے. اجتماعیت کی شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے، کوئی عصبیت. کوئی عصبیت ہوگی تو وہ اجتماعیت مضبوط ہوگی، نہیں ہے تو وہ شیرازہ منتشر ہوگا. تو ہماری کون سی عصبیت ہے؟ دیکھیے ملکوں کے استحکام کے لیے جو چیزیں دنیا میں بالعموم ہوتی ہیں، میں ایک ایک کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے. پہلی ایک چیز ہوتی ہے تاریخی تقدس، ہسٹوریکل سینکٹیٹی. ایک ملک 5000 برس سے ایک ہی نام سے، ایک ہی سرحدوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو ایک تقدس حاصل ہو گیا ہے، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوئی، ایک اوتھینٹسٹی حاصل ہوئی. کوئی دوسرا ملک اس کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے کسی حصے پر یا پورے پر، تب بھی اس کا نام نہیں بدلا کرتا. چین
کا بہت بڑا رقبہ جو ہے جاپان کے زیر تسلط رہا، لیکن چین چین رہا، جاپان جاپان رہا. یہی کہا گیا کہ جاپان نے چین کے اتنے رقبے پر قبضہ کیا ہوا. یہ تقدس ہمیں حاصل نہیں. 50 برس پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا، اور اس کا سب سے بڑا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. یہی وجہ ہے کہ جب علیحدگی ہوئی مشرقی پاکستان کی تو اس نے وہ اٹھا کر لیبل جو ہے مشرقی پاکستان کا وہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، اس لیے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، 2 ٹکے کا بھی نہیں لیبل. چھوٹی دکان بھی 2 بھائی کریں تو اس کا جو نام رکھتے ہیں اس نام کی کوئی قیمت ہوتی ہے، علیحدہ ہو تو اس نام کی علیحدہ سے قیمت آنکی جائے گی. لیکن پاکستان کے نام کی اتنی قیمت بھی ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے نہیں سمجھی. حالانکہ آپ کے علم میں ہے 2 کوریا آج تک ہیں، 2 یمن آج تک ہیں، 2 جرمنی علیحدہ شاید کہ اب جڑ جائیں، لیکن اب تک تو ہے. تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ اور وہ تو ملحق بھی ہے، پھر بھی 2 نام سے چل رہے ہیں. ہم تو دور دور بھی تھے تو کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا، نام کا اشتراک ہوتا تو کوئی اندیشہ نہیں تھا. لیکن یہ در حقیقت ثبوت ہے کہ ابھی اس نام کی کوئی گڈ ول نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. ہسٹوریکل سینکٹیٹی تو بڑا بھاری لفظ ہے، اس کا گڈ ول ہی نہیں ہے ابھی. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے قوموں اور ملکوں کے استحکام میں جغرافیائی فیکٹر. سرحدیں اگر نیچرل باؤنڈریز ہیں، بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے تو حفاظت ملتی ہے. اے ہمالا ہے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان دیٹ واز، وہ تو تاریخ کا ایک عجوبہ تھا. 2 خطے 1000 میل کے فاصلے سے، درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، درمیان میں وہ ٹیریٹری، ہاسٹائل ٹیریٹری، دشمن ملک. اور اس غریب مشرقی پاکستان کا حال تو یہ تھا کہ 3 اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا، دشمن ملک کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل بیریئر نہیں. دھان کے کھیت چلے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہاں وہ ملک ختم ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. اور اس وقت تک تو خاردار باڑ بھی نہیں تھی، اب تو خاردار باڑ انڈیا نے لگا لی. بہرحال اس کو چھوڑیے، وہ تو پاکستان دیٹ واز کا مسئلہ. اب بھی جو اصل دشمن ہے آپ کا، جس نے آپ کے وجود کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، ان کے صحافی یہاں آ کر کہہ جاتے ہیں ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے 2 قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. یہاں آ کر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں، تو نہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، نہ جغرافیہ ہماری پشت پر ہے. We don't get any support neither from history nor from geography. اب ان دونوں کو چھوڑیے تو اب تیسری چیز ہوتی ہے وہ عصبیت، قومیت، قوم پرستی. کوئی مضبوط قوم پرستانہ جذبہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ انسانی جذبہ جو ہے وہ تاریخ سے بھی لڑ جاتا ہے اور جغرافیہ کو بھی شکست دیتا ہے. قائد اعظم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا کیا آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جغرافیہ کو تو دیکھیے. ان کے وہ تاریخی جملے تھے، بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے ذہین اور طباع تھے. ہم تو دشمنوں کو ان کے فصیح و بلیغ جملوں کے اوپر خراج تحسین ادا کرنے کو تیار ہیں. تو وہ تو بہرحال پاکستان کے بانی ہیں، معمار پاکستان ہیں. ان کا یہ جملہ تھا some people are talking about some geographical difficulties in the way of Pakistan. The British press، کیونکہ برٹش پریس میں یہ بحثیں ہوئی تھی. May I ask them by what rule of geography are they here؟ میں ان برطانویوں سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ یہاں ہے؟ 7 سمندر پار آ کر ہم پر حکومت کر گئے تم. May I ask them by what rule of geography are they here؟ بہرحال جغرافیہ سے لڑ جاتا ہے انسان، انسانی جذبہ تاریخ کو بدل دیتا ہے، دھارے کو رخ موڑ دیتا ہے انسانی جذبہ، بشرطے کہ ہو. اب اس انسانی جذبے میں ایک ہے قومی جذبہ، اس میں کہ ایک ایک لے لیجئے. قومیت کے لیے سب سے بڑا پورٹنٹ فیکٹر آج بھی نسل ہے، نسل کی بنیاد پر قوم. جرمن قوم وی آر اے سپیریئر ریس، ایک ایک بچے کے ذہن کے اندر پلی ہوئی بات ہے.
نسلی یہودی وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم محبوب قوم ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ نسلاً. در حقیقت اسرائیل نسل کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں. مذہبی یہودی تو اس کی پشت پر تھے ہی نہیں. آج بھی امریکہ میں جو مذہبی یہودی ہیں وہ پرو اسرائیلی نہیں ہے. یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ ریشسٹ موومنٹ تھی. انہوں نے چونکہ ریشزم اس دنیا میں بدنام ہے لہذا کور لیا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت زائنزم از ریشزم، نسل کی بنیاد پر. بہرحال میں مثال دے رہا ہوں اس اعتبار سے کہ آج بھی دنیا میں قومیت کے لیے سب سے قوی محرک نسل ہے. ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ نسلوں کی ایک کھچڑی، بلکہ میں کہا کرتا ہوں نسلوں کا حلیم ہے پاکستان میں. اس میں سمجھیے کہ گوشت بھی ہے، سامی النسل قومیں، اس میں قرشی ہے، سید ہیں، علوی ہیں، صدیقی ہیں، عثمانی ہیں، فاروقی، کون ہے یہ؟ تو سیمیٹک ریس ہے. پھر ڈراویڈینز ہیں، دراوڑی قوم. ہمارے ہاں بھی جو برہوی قوم ہے بلوچستان کی وہ ڈراویڈین ہے. پھر آریائی ہیں، یہ سب جو ہے جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، جو شیخ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ آریائی ہیں. پھر مونگولائڈ ریسز، مغل ہیں، ترک ہیں، خلجی ہیں. تو یہ تو نسلوں کی ایک کھچڑی نہیں، حلیم ہے. تو نسلی قومیت آپ کو استحکام کی بنیاد فراہم نہیں کر سکتی. اب آئیے لسانی قومیت، یہ بھی ایک بڑا پورٹنٹ فیکٹر ہے قومیت کا. عرب نیشنلزم کی بنیاد در حقیقت عرب زبان، اور اس میں اتنی قوت تھی، اسی کے بل پر صدر ناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو اور بحیرہ روم کے اندر پھینکا ہے. اسی کی بنیاد پر فرانس سے نجات حاصل کی ہے الجزائر نے، عرب نیشنلزم. لیکن ہمارے ہاں کسی زبان کے ساتھ وہ عصبیت موجود نہیں ہے. ایک وقت میں تحریک پاکستان کے دوران اردو کو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا، ہندو کی زبان سے تھا. یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو اردو کی وہ حیثیت نہیں رہی. پہلی تقسیم ہمارے ہاں لسان کی بنیاد پر ہوئی ہے، بنگلہ زبان، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش. اور اسی کی بنیاد پر یہ جان لیجئے کہ یہ ویسٹ پاکستان بھی اردو کو اپنی قومی زبان کی حیثیت سے اختیار نہیں کر سکا. کم از کم ایک زبان ایسی ہے جو اردو کی سپریمیسی قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں، اور ان کا کلیم ہے بے بنیاد نہیں ہے. اردو کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. سندھی زبان بڑی قدیم زبان ہے، قرآن مجید کی پہلی تفسیر سندھی زبان میں لکھی گئی ہے، اس کا کلیم ہے. بہرحال میں اس پر زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا. کاش کہ ہمارے رہنماؤں کو عقل ہوتی اور پاکستان بننے کے فوراً بعد عربی زبان کے حق میں یہاں فیصلہ ہو جاتا سرکاری زبان کے لیے. نہ بنگلہ بھاشا کے لیے عصبیت ابھرتی اور نہ سندھی زبان کے لیے عصبیت ابھرتی. سندھیوں نے سب سے زیادہ اس کے اوپر زور لگایا تھا کہ عربی کو بناؤ تم سرکاری زبان. ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی سیکھے، تمہارے بھی سیکھے. یہ کیا کہ تمہارے بچے جو ہیں ان کی مادری زبان جو ہے وہ ذریعہ تعلیم ہے، وہ تو تیزی سے پڑھتے چلے جائیں گے، ہمارے بچے پیچھے نہ جائیں. انصاف کرنا ہے تو آؤ عربی کو لو. کتاب باقاعدہ مجھے ملی تھی جب پہلے میں نے دورہ کیا تھا، دادو گیا تھا وہاں کے ایک عالم دین نے مجھے کتاب دی جو سن 48 یا 49 میں لکھی گئی وہاں اس کے حق میں کہ عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے. اگر کر لیتے تو اب تک 2 نسلیں بیت چکی ہوتی، ہم عرب دنیا کا حصہ بن چکے ہوتے. اور کہنے والے تھے، سر آغا خان نے یہ بات کہی، پھر زاہد حسین مرحوم نے یہ بات کہی. لیکن یہ کہ ہماری جذباتیت، حقائق کو دیکھنے سے گریز، نعرہ اور جذباتیت. بہرحال اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع صرف یہ ہے کہ کوئی لسانی عصبیت پاکستان کو جوڑنے والی نہیں، یہ کاٹنے والی تو ہے. اب آئیے تیسری چیز رہ جاتی ہے وطنی عصبیت. آج کی دنیا کی سب سے زیادہ معروف شے یہ ہے نیشنلزم آن دی بیسس آف ٹیریٹری، کنٹری.
ایک ملک میں رہنے والے بلا لحاظ مذہب و نسل و زبان و جو بھی اب اس میں جوڑتے جائیے، تمام تفریقات ختم، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قوم ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیجئے میری بات، پاکستانی قومیت ہمارے پاسپورٹوں پر لکھنے کے لیے تو ہے، نیشنلٹی پاکستانی، لیکن حقیقت میں پاکستانی قومیت کا وجود نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے وطنی قومیت کی کامل نفی پر ملک بنایا۔ جھگڑا کیا تھا کانگریس کا؟ ایک قومی نظریہ، دو قومی نظریہ تھے کیا؟ یہ تو کانگریس کا موقف تھا، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، ایک قوم ہے بھارت، انڈین۔ ہم نے کہا نو، ہم قائد اعظم کے الفاظ، ہم قومیت کے ہر معیار اور تصور کے مطابق ایک علیحدہ قوم، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے۔ اور علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں، انہوں نے تو وہ بات کہی ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا وطن اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب آپ وطن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، ناممکن۔ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کی عظمت اور تقدس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا باست، آفاقیت ہے مسلمان کے خمیر میں، اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان، بر عظیم پاک و ہند کا مسلمان، اس نے تو اپنے دکھ پر کبھی آنسو نہیں بہائے، باہر کے مسلمانوں کے دکھ کے اوپر رویا ہے۔ وہ طرابلس کے مسلمان کا دکھ ہو، وہ ترکی کے مسلمان کا دکھ ہو، اس پر آنسو بہائے۔ کیف القرار وقد کے سالامنا بطرابلس، حمید الدین فراہی رو رہے ہیں، کیسے قرار آئے کہ ہمارے جھنڈے طرابلس کے اندر سرنگو ہو گئے۔ ایک بچی فاطمہ جو ہے شہید ہوتی ہے، اور اس بر عظیم کا برہمن زادہ رمز آشنا روم و تبریز است، وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ہاں حضور کی خدمت میں بھی پیشی ہو رہی ہے، تو نبی کریم میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ گینا طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو، اس میں اپنے حال پر تو مسلمان نہیں رویا۔ خلافت کی تحریک چلی تو یہاں چلی، کیا وہ ہندوستان کا مسئلہ تھا؟ اور اگر اسلام کا مسئلہ تھا تو مجھے کوئی شخص بتا دے دنیا کے کسی اور کونے میں تحریک چلی اس پر، اور یہاں چلی اور ایسی چلی کہ ہندو کو شامل ہونا پڑا۔ مہاتما گاندھی کہاں خلافت، لیکن عقل تو تھی نا اس کے پاس، وہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اس تحریک کے اندر ہم شامل نہ ہوئے تو سیاسی طور پر مسلمانوں کو اپنے ساتھ لینا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پاکستانی نیشنلزم کبھی نہیں آئے گا اس ملک میں، کان کھول کر سن لیں۔ جو اس پر کوئی تکیہ لگائے بیٹھے ہوں وہ بالکل بنیاد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے علاقہ اور زمین کو تقدس دیا تو سندھ ایک زیادہ بڑی حقیقت ایک سندھی کے لیے، موجو سندھڑی جب ایک سندھی کہتا ہے میرا پیارا سندھ، اس کے پورے جذبات، اس کے احساسات، اس کی قلبی کیفیات ایک ایک حرف کے اندر جو ہے وہ رس گھلا ہوا آپ کو ملے، جبکہ اس کے ساتھ زبان کا بھی اشتراک ہے، کلچر کا اشتراک ہے، تاریخ کا اشتراک ہے۔ تو تیسری چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اگینسٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر کسی اور مسلمان قوم پر راست آتا ہو نہ آتا ہو، ہم پر 100% راست آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے
ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ مذہبی جذبہ ہے، وہی ہے کہ جو پاکستان کو وجود میں لایا تھا، وہی ہے جو اسے سسٹین کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، کوئی اور شے نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اجتماعیات انسانیہ کا، ہیومن سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم مجھے بتائے کہ یہ جو ملک ہے ان سرحدوں کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اس خطہ ارضی کے اندر کوئی اور جذبہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو جوڑ کر رکھ سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام۔ البتہ یہ کہ ایک نوٹ آف کاشن ہے اس میں، اور وہ یہ ہے مذہبی جذبہ بھی دو قسم کا ہے۔ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کو وجود میں لایا اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھا، اس جذبے سے، اس مذہبی جذبے سے جو آج ہمیں درکار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ مذہبی جذبہ صرف نام کا اسلام بھی اس کے لیے کافی تھا، عمل میں اسلام ہو نہ ہو، زانی ہو، شرابی ہو، شراب کا ٹھیکیدار ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، نام ہونا چاہیے غلام علی عبد الرحمان، اللہ اللہ خیر سے، کردار سے بحث نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے کیا کرتا ہے، کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ مقابلہ ہندو سے تھا۔ اب وہ معاملہ نہیں چل سکتا، اب وہ ہندو تو گیا سرحد پار، بلکہ وہاں سے تو زمزمے آتے ہیں محبت کے، ہوا کے دوش پر، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات کے ذریعے سے طائفے چلے آتے ہیں، ہر طرح کے طائفے، طوائفوں سمیت طائفے۔ لہذا آپ کے نوجوان کو کون سی چیز ہے جو ایک ریئیکشنری مذہبی جذبہ تھا، وہ ایک رد عمل تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اس وقت کا ہمارا جذبہ ہندو کی ذہنیت کی وجہ سے تھا، اس نے ہمیں محسوس کرایا تم اور ہو میں اور ہوں، تم کتنے ہی نہائے دھوئے ہو، صاف ہو، پاک ہو، تمہارا ہاتھ لگتے ہی میرا برتن اور میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے۔ وہ جذبہ اس وقت کام دے گیا، اب نہیں دے سکتا۔ اب تو حقیقی اسلام، واقعی اسلام، عملی اسلام، جسے لوگ پہچانے یہ اسلام ہے، وہ ان کے اندر سے جذبہ ابھارے، جذبہ عمل، جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، جذبہ جہاد۔ یہ چیزیں حقیقت کی بنیاد پر ابھرا کرتی ہیں، نعروں کی بنیاد پر نہیں۔ لہذا ہمارے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسلام، لیکن وہ اسلام صرف نعرے کا نہیں، زبانی کلامی نہیں، حقیقی واقعی عملی اسلام۔